السلام علیکم ناظرین۔ عمران جتنی بھی بات کر رہا تھا وہ بظاہر فرینک دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا جیسے وہ بڑی پرلطف اور دوستانہ باتیں کر رہا ہو، لیکن مہجان کی ساری توجہ زباریہ کی طرف تھی۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ باقی کسی کو زباریہ کو دیکھ کر کچھ پتہ چلا ہو یا نہ ہو، لیکن مہجان کو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کتنی خوفزدہ ہو رہی تھی عمران کی موجودگی سے۔ اس کے کپ کپاتے لب، عمران سے نظریں چرانا اور بار بار اس کا اپنے ہاتھوں کا اضطرابی انداز میں بند کرنا کھولنا اسے بہت کچھ باور کرانے کے لیے کافی تھا۔ یکدم اس کے لب بھینچ گئے اور گردن کی رگیں تن گئی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑا کر حال میں موجود سب لوگوں کو دیکھا، جو عجیب نظروں سے ایک انجان مرد کو زباریہ سے فری ہوتا دیکھ رہے تھے۔ فاروق صاحب عمران کو دیکھتے ہی غصے سے اس کی طرف بڑھے، لیکن مہجان نے انہیں راستے میں ہی روک لیا اور آنکھوں میں اشارہ کرتے انہیں پرسکون رہنے کا کہا اور خود سٹیج پر چڑھ گیا۔ ارے عمران، تو آ گیا؟ میں کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ مہجان پکے یاروں کی طرح اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے لگاتا بولا اور اسے آگے بولنے کا موقع دیے بغیر دوبارہ بول پڑا۔ میں وہاں نیچے تھا دوستوں کے ساتھ۔ آج تجھے تیری بھابھی سے ملا ہوں۔ کاہے کی بھابھی؟ میں زبار۔ مہجان اس کی بات کاٹتے بولا۔ میٹ مائی ڈیئر وائف زباریہ مہجان۔ چلو اب باہر چل کر کچھ گپ شپ کریں۔ وہ اسی طرح اسے ساتھ لگا کر کھینچتا باہر لے گیا۔ وہ عورتیں جو کن سوئیاں لینے کے لیے سٹیج کے قریب کھسک گئی تھیں اور کسی چٹپٹے واقعہ کے رونما ہونے کا انتظار میں تھیں، عمران کو مہجان کا دوست پا کر منہ بناتی ہوئی واپس مڑ گئی اور ماہم غصے سے پیر پٹکتی رہ گئی۔ اپنے منصوبے کو ناکام ہوتے دیکھ کر اس کا غصہ سے برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ مہجان کی نظروں میں زباریہ کا امیج خراب کروں گی، لیکن لگتا ہے اس اپ ڈیٹ مہجان کی آنکھوں میں عشق کی پٹی بندھی تھی، نام کی غیرت نہیں جاگی۔ اس کی اپنی بیوی کو پرانے منگیتر کے ساتھ دیکھ کر لعنت ہو تم پر مہجان، کم از کم ایک دو تھپڑ ہی رسید کر دیتے اس عمران کو، کچھ تو ہوتا بس۔ وہ گدھا عمران بھی ہونکوں کی طرح مہجان کی وجاہت دیکھتا دب کر رہ گیا اور منہ سے کچھ نہیں پھوٹا اسے طیش دلانے کے لیے۔ اور ادھر زباریہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا مہجان کے رویے پر۔ جب مہجان وہاں پہنچا تھا تو مزید ڈر گئی تھی آنے والے وقت کو سوچ کر، لیکن مہجان نے جس طرح اس کے سر پر لٹکی تلوار کو ہٹایا تھا وہ اس کی بہت ممنون ہو گئی تھی۔ مہجان نے شدید رقابت ہونے کے باوجود اسے اس وقت وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مہجان نے خود کو چھڑاتے عمران کو پارکنگ ایریا میں لا کر اتنی زور سے پٹکا کہ وہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھتے ہوئے نیچے زمین پر گر گیا۔ پھر اس نے جھک کر عمران کا کالر پکڑا اور دانت پیستے بولا، کیا بکواس کر رہا تھا تو اندر؟ ابے کچھ باتیں پرسنل بھی ہوتی ہیں، اب تجھے کیا بتاؤں؟ تو شاید سن نہ پائے۔ مہجان نے بے ساختہ ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر دے مارا اور عمران کراہ کر رہ گیا۔ ابھی عمران جوابی وار کرنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ اتنے میں گارڈز بھی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اسے قابو کر لیا۔ دوبارہ زباریہ کے گرد نظر نہ آنا مجھے، سمجھے؟ اور باہر پھینکو اسے، دوبارہ اندر نہ آئے۔ یہ اس نے پہلے عمران کو وارننگ دی، پھر گارڈز کو ہدایت دیتا ہال کی جانب چل دیا۔ زباریہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے زیور اتار رہی تھی۔ اوہ آج تو معجزہ ہی ہو گیا۔ ویسے کچھ آئیڈیا ہے کہ مہجان نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ سامنے نظر آتے اس کے عکس نے پوچھا، جس پر زباریہ نے محض نفی میں سر ہلا دیا۔ کہیں مہجان کے دل میں کوئی فیلنگز تو نہیں پیدا ہو گئیں تمہارے لیے؟ امپوسیبل، پر مجھے تو یہی لگتا۔ زباریہ کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ اس بات کا کیا جواب دے۔ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹا ہوا اور مہجان اندر داخل ہوا۔ مہجان اسے آئینے میں ایک نظر دیکھتا واش روم کی طرف بڑھ گیا کہ زباریہ نے اسے پکارا۔ بات سنیں، ٹو بی کنٹینیو ایپیسوڈ 17۔